السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قواعد اللغت العربیہ کی سیریز کا سلسلہ چل رہا ہے، جن کے 35 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو نمبر 36 یا سبق نمبر 36 کے اندر اسماء موصولہ کی بحث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اسماء موصولہ، جن کو انگریزی کے اندر ریلیٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے، اسماء موصولہ کو انگریزی کے اندر ریلیٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اور یہ اسماء موصولہ جو ہے، ویسے تو اسماء اشارہ کی طرح 6 ہے: الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اور کبھی کبھی اللاتی کی جگہ کے اوپر اللواتی اور اللائی بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً یہ 6 ہے۔ الذی یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اللذانی یہ تثنیہ مذکر کے لیے، الذین یہ جمع مذکر کے لیے، اللتی یہ واحد مؤنث کے لیے، اللتانی یہ تثنیہ مؤنث کے لیے، اور اللاتی یہ جمع مؤنث کے لیے۔ تو اس طرح 6 اسماء موصولہ ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں اسی بارے میں بحث کر رہا ہوں۔ دیکھیے، اس میں موصول جو ہوتا ہے، ہمیشہ یہ ما قبل کا جو اسم ہوتا ہے اس کی صفت بنتا ہے۔ اس میں موصول یہ 6 آپ کے سامنے پیش کیے گئے، یہ ما قبل کی صفت بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب وہ صفت بنے گا تو یہ اس میں موصول تو معرفہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کسی ویڈیو کے اندر کہ معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں، ان اقسام میں سے اس میں موصول بھی ہے۔ تو اس میں موصول جب معرفہ ہے اور یہ صفت بنتا ہے تو اس سے پہلے جو اسم آئے گا وہ معرفہ ہی آئے گا، اس لیے کہ مرکب توصیفی جو ہوتا ہے، ان میں 4 باتوں میں مطابقت ضروری ہے، جس کو بیان کر دیا گیا، یہاں اس کا میں اعادہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کے اندر ایک بات یہ بھی بتلائی گئی تھی کہ موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ آئے گی۔ تو جب یہ اسماء موصولہ یہ صفت بنتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، جس کی وہ صفت بنیں گے وہ معرفہ ہی ہوگا۔ تو اس میں موصول سے پہلے جو لفظ بھی لایا جائے گا وہ معرفہ لایا جائے گا، اب چاہے وہ معرفہ معرب باللام کی شکل میں ہو، چاہے وہ معرفہ مرکب اضافی کی شکل میں ہو، چاہے وہ معرفہ مرکب توصیفی کی شکل میں ہو، یا اس میں اشارہ مشار الیہ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس میں موصول سے پہلے جو اسم آئے گا وہ معرفہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھائیے کہ اس میں موصول یہ صفت بنتا ہے ما قبل کے اسم کی، لہذا اس کے ساتھ جو لگنے والا اسم ہے وہ معرفہ لائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں موصول اس کے بعد جو بھی الفاظ آئیں گے وہ پورا جملہ جو ہوگا وہ اس میں موصول کا صلہ بنے گا۔ اور یاد رہے، اس میں موصول کی طرف کوئی نہ کوئی ضمیر لوٹتی ہے، فاعل کی ضمیر لوٹے گی، یا مفعول کی ضمیر لوٹے گی، یا مضاف الیہ کی ضمیر لوٹے گی، یا پھر اور کوئی ضمیر لوٹ سکتی ہے، نائب فاعل ہے، کوئی بھی ضمیر یہ اس میں موصول کے اندر کوئی نہ کوئی ضمیر یہ اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ہوگی۔ فاعل کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے، مفعول کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے، نائب فاعل کی ضمیر بھی ہو سکتی ہے، مضاف الیہ کی بھی ہو سکتی ہے،
اور مجرور بحرف جر والی ضمیر بھی ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ مثالوں سے وضاحت ہو جائے گی۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مزید ڈیٹیل کے ساتھ آنے والی ویڈیو کے اندر مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو آج کے اس ویڈیو میں یہ یاد رکھیے کہ اسماء موصولہ یہ صفت بنتے ہیں ما قبل کے اسم کی، لہذا اس کو معرفہ لایا جائے گا۔ ایک بات تو یہ، اور وہ بنے گا، اس کا موصوف بنے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں موصول کے بعد جو جملہ آئے گا، وہ جملہ جو ہے وہ اس میں موصول کا صلہ بنے گا، اور یہ موصول صلہ مل کر کے صفت بنے گا، موصول صلہ مل کر کے صفت بنے گا۔ اب آئیے میں مثال سے سمجھاؤں کہ فاعل کی ضمیر لوٹتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ الگ الگ ضمیریں لوٹتی ہیں۔ میں آج کے اس ویڈیو کے اندر سب سے پہلے آپ کو بتلاتا ہوں کہ اس میں موصول کی طرف فاعل کی ضمیر لوٹتی ہے۔ مثلا سب سے پہلے تو یہ الولد خرج، یہ میں جو آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیے، اس کے بعد اس میں موصول لگا کر ہم ترجمہ کریں گے۔ الولد خرج، لڑکا نکلا۔ الولدان خرجا، دو لڑکے نکلے۔ الاولاد خرجو، سب لڑکے نکلے۔ البنت خرجت، لڑکی نکلی۔ البنتان خرجتا، دو لڑکیاں نکلی۔ البنات خرجنا، سب لڑکیاں نکلی۔ یہاں پر دیکھیے یہ خرج جو ہے یہ فعل لازم ہے، خرج فعل لازم ہے۔ اب ان کے یہ فعل با فاعل ہی سمجھیے، یہ خرج، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، یا آپ اس کو فعل با فاعل کہیں گے، اور فعل با فاعل ہو کر کے جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا، اور اس کے بعد یہ الولد، الولدان وغیرہ کی یہ خبر بنے گی۔ اب آئیے اس میں موصول لگا کر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ الولد کے بعد میں نے لگا دیا الذی، کیونکہ واحد مذکر ہے الولد، اس لیے الذی لگائیں گے واحد مذکر۔ ایسی الولدان اللذان خرجا، الولدان اس کے ساتھ لگا دیا الولدان، اور الاولاد کے ساتھ لگائیں گے الذین۔ البنتوں کے ساتھ لگے گا اللتی، البنتان کے ساتھ لگے گا اللتان، اور البنات کے ساتھ لگے گا اللاتی یا اللواتی اور اللائی، جو لگانا ہو لیکن مشہور اللاتی ہے۔ تو البناتوں کے ساتھ لگے گا اللاتی۔ اب ترجمہ کیا ہوگا، دھیان سے سنیے گا۔ الولد الذی خرج، وہ لڑکا، یعنی الذی کا ترجمہ اب یہاں پر آپ کر دیں گے وہ، اور الولد کا معنی لڑکا، اور اس کے بعد آپ مزید یہ اردو کے یہ الفاظ بڑھا دیں گے جو کہ الولد الذی خرج، وہ لڑکا جو کہ نکلا۔ الولدان اللذان خرجا، وہ دو لڑکے جو کہ نکلے۔ الاولاد الذین خرجوا، وہ سب لڑکے جو کہ نکلے۔ البنت التی خرجت، وہ لڑکی جو کہ نکلی۔ البنتان اللتان خرجتا، وہ دو لڑکیاں جو کہ نکلی۔ البنات اللاتی خرجنا، وہ سب لڑکیاں جو کہ نکلی۔ اب ان مثالوں کو سامنے رکھ کر جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس کو ذہن میں رکھیے۔ تو دیکھیں یہ الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتان، اللاتی، یہ اسماء موصولہ ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اسماء موصولہ یہ ما قبل کی صفت بنتے ہیں، لیکن براہ راست آپ اس کو صفت ابھی نہیں بنائیں گے، آپ اس کی ترکیب اس طرح کریں گے۔ میں صرف پہلے جملے کی ترکیب کر دیتا ہوں، باقی جملوں کو بھی اسی طرح سمجھ لیجئے۔ الذی، یہ پہلے تو الولد جو ہے آپ اس کو کہہ دیں گے مبتدا، اور الذی اس کو کہیں گے اسم موصول۔ خرج فعل، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ وہ فاعل بنے گی، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے
الذی کا صلہ بنے گا. جیسے میں نے کہا نا کہ اس میں موصول کے بعد جو جملہ آئے گا وہ اس کا صلہ بنے گا. تو یہ خرج فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے الذی اس میں موصول کا صلہ کہا جائے گا. صلہ کا معنی ہوتا ہے تعلق. تو گویا اس جملے کا تعلق یہ الذی سے ہے تو اس کو صلہ کہیں گے. اب اس کے بعد آپ کہیں گے موصول صلہ مل کر کے صفت بنے گا. ڈائریکٹ آپ الذی کو صفت نہیں کہہ سکتے، پہلے پوری ترکیب کریں گے اور پوری ترکیب کرنے کے بعد الولد کی صفت بنائیں گے. تو الذی خرج یہ پورا جملہ یعنی موصول صلہ مل کر کے الولد، موصول صلہ مل کر کے یہ الولد کی صفت بنے گا. اور موصول صفت مل کر کے مرکب توصیفی ہوا تو یہ ادھورا جملہ ہوا. یاد رہے یہ ادھورا جملہ ہے. اگر یہاں سے آپ الذی کو نکال دیں اور صرف اتنا کہے الولد خرج لڑکا نکلا تو یہ تو پورا جملہ ہے، کیونکہ الولد مبتدا ہے اور خرج فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ خبر بنے گی. اور مبتدا خبر جو ہوتا ہے وہ پورا جملہ ہوتا ہے. الولد خرج لڑکا نکلا، اگر کسی کو آپ نے کہہ دیا الولد خرج لڑکا نکلا تو بات پوری ہو گئی، سامنے والے کے لیے کوئی سوال کھڑا نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ نے بیچ میں الذی لگا دیا، الولد کے ساتھ الذی لگا دیا تو یہ برانے سے ادھورا جملہ ہوا. تعجب کی بات ہے یہ. ہم تو کیا کرتے ہیں، کوئی چیز ہوتی ہے اس چیز کو پورا کرنا ہو تو پورا کرنے کے لیے اس کے اندر ملایا جاتا ہے. کوئی ادھوری چیز ہو، اس ادھوری چیز کو اگر پورا کرنا ہو تو ملا کر پورا کیا جاتا ہے، کوئی چیز بڑھا کر پوری کی جاتی ہے. لیکن یہاں پر دیکھیں اس کا الٹا ہو رہا ہے. الولد خرج یہ تو پورا جملہ ہے، لیکن جیسے ہی الذی برایا تو برانے سے پورا نہیں ہوا، پورا تھا وہ گھٹ گیا، یعنی ادھورا جملہ بن گیا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں دھیان سے دماغ کے اندر اتاریے. کسی بھی چیز کو آپ کسی چیز کے اندر برانے سے گھٹی ہوئی کوئی چیز ہو اور وہ ادھوری ہو، اس ادھوری چیز کو اگر پورا کرنا ہو تو آپ اس کے اندر کچھ چیز بڑھاتے ہیں، بڑھانے کے بعد پورا ہوتا ہے. مثلا ایک گلاس ہے، گلاس کے اندر پانی آدھا بھرا ہوا ہے، یہ ادھورا گلاس ہے پانی کا بھرا ہوا. جیسے ہی آپ نے اس کو پانی اور اس کے اندر ڈال دیا اور دوسرا آدھا پانی ڈال دیا گلاس جتنا آدھا، تو گلاس کیا ہو گیا، یہ پورا ہو گیا، پورا بھر گیا. لیکن یہاں پر جو میں سمجھا رہا ہوں اس میں بات الٹی ہے کہ الولد خرج لڑکا نکلا یہ پورا جملہ ہے، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے اندر الذی لگا دیا تو یہ پورا ادھورا ہو گیا، بڑھانے سے ادھورا ہوا اور ادھر گلاس میں بڑھانے سے پورا ہوا. سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں الذی لگانے سے ادھورا ہوتا ہے، بڑھانے سے ادھورا بنتا ہے، اور ادھر پانی آدھا گلاس بھر دیا تو وہاں پر بڑھانے سے پورا ہوا، وہاں بڑھانے سے پورا ہوا اور یہاں پر بڑھانے سے ادھورا ہوا. خیر تو الولد الذی خرج وہ لڑکا جو کہ نکلا، یہ ادھورا جملہ ہے. کیوں ادھورا جملہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کسی کے سامنے یہ جملہ کہیں گے وہ لڑکا جو کہ نکلا تو سامنے والا کیا کہے گا، اس کو سوال پیدا ہوگا کہ کیا مطلب، وہ لڑکا جو کہ نکلا لیکن کیا، اس کے بارے میں کیا. تو یہ بات کیا ہے، ادھوری ہے. جیسے ہی آپ نے آگے لگا دیا اخی میرا بھائی ہے، الولد الذی خرج اخی وہ لڑکا جو کہ نکلا وہ کون ہے، اخی میرا بھائی ہے. یہ تو میں نے مثال کے طور پر اخی لگایا، آپ اس کی جگہ پر کچھ بھی لگا سکتے ہیں. مثلا صالح نیک ہے، الولد الذی خرج صالح وہ لڑکا جو کہ نکلا وہ نیک ہیں. تب یہ جو ادھورا جملہ تھا جو مرکب توصیفی تھا اب یہ مبتدا بن جائے گا، اور آگے جو جملہ آپ نے بنایا چاہے اخی بنایا ہو، چاہے صالح بنایا ہو، چاہے کوئی بھی بنایا ہو، وہ اس کی خبر بن جائے گی.
اور پھر مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ امید ہے جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خیر، تو یہ تو میں نے ایک بنیادی بات، انشاءاللہ مزید کلام اور مزید ڈیٹیل کے اندر تو میں آنے والی ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ یہاں پر مجھے یہ بتلانا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں خرجہ جو ہے اس کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے، یا اسی طرح خرجہ میں جو الف ضمیر ہے فاعل ہے، خرجو میں واو فاعل ہے وغیرہ جو بھی ہو، اس کے اندر ایک نہ ایک ضمیر ہے۔ یہ ضمیر جو لوٹتی ہے وہ الولد الذی کی طرف لوٹتی ہے، پہلے میں الولد الذی کی طرف، دوسرے میں الولدان اللذان کی طرف الی آخری، سمجھ لیجئے۔ تو اس میں جو ضمیر لوٹی وہ فاعل کی ضمیر ہے، دھیان سے سنیے گا۔ شروع میں نے جو باتیں کہی کہ فاعل کی بھی ضمیر لوٹتی ہے، مفعول کی بھی لوٹتی ہے، یہ جو باتیں کہی تو یہاں پر میں نے فاعل کی مثال دی ہے کہ یہاں پر فاعل کی ضمیر لوٹتی ہے۔ یہ خرجہ، خرجہ، خرجو، یہ جو جملے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں فاعل کی ضمیر لوٹتی ہے اس میں موصول کی طرف، اور جہاں ضمیر لوٹتی ہے اس کو مرجع کہا جاتا ہے۔ تو الولد الذی جو ہے یہ گویا مرجع ہے ضمیر فاعل کا، ضمیر پوشیدہ پہلے کے اندر، اور دوسروں میں جو دوسری ضمیر الف واو وغیرہ وہ ضمیر جو ہے وہ اس میں موصول کی طرف لوٹے گی، الولد الذی کی طرف، وہ گویا تو یہ الولد الذی، الولدان اللذان، اس کو مرجع کہا جائے۔ مرجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ، رجع یرجع رجوعاً سے مرجع اس میں ظرف کا صیغہ ہے، لوٹنے کی جگہ۔ تو آج کے اس ویڈیو کے اندر بس اتنا ہی۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ دیکھیے میں نے یہ اس میں موصول جو ہے وہ فعل معروف، متعدی اور فعل ماضی کے ساتھ لگایا ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا کہ خرجہ یہ فعل لازم بھی ہے، فعل لازم ہے، متعدی نہیں ہے، فعل لازم ہے، اور اسی طرح ماضی کا صیغہ ہے اور معروف ہے۔ تین باتیں میں کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے، دھیان میں رکھیے، آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر اس کی وجہ میں بتلاؤں گا کہ یہ خرجہ جو ہے وہ فعل لازم ہے اور فعل معروف ہے، اور فعل معروف ہے، ماضی ہے، فعل معروف ہے اور فعل لازم ہے۔ یاد رہے، فعل متعدی ہو، فعل معروف ہو اور اسی طرح فعل ماضی ہو، یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ آنے والی ویڈیو میں وضاحت کروں گا کہ فعل متعدی ہو، فعل معروف ہو اور فعل ماضی ہو تو اس کے اندر فاعل کا ترجمہ کرنے کے اندر نہ نکلتا ہے، فاعل کا ترجمہ کرنے کے اندر نہ نکلتا ہے۔ مثالوں سے آنے والی ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ بس آج کے اس ویڈیو کے اندر جتنا بیان کیا گیا اس کو ذہن نشین کر لیجئے، مزید تفصیل آنے والی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے ہیں برائے مہربانی سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے اور آل بٹن بھی دبائیے تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔